قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام النبي المكي المدني القرشي متعلبي مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام حسين عليه الصلاة والسلام إنما أخرجت لأمة إصلاح جدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارباب اللہ ارباب غم محترم جناب برادر بزرگ قبلہ کعبہ سبتین صاحب و دیگر میرے بزرگ اور میرے بھائیوں اور میرے چھوٹوں، آج 8 محرم الحرام ہے اور عزا خانہ ابو طالب سرولی سلطان پور کا عشرے کی فضائلی مجلس کا اختتام ہے. اس کے بعد 11 محرم سے لے کر انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک اور اس کے بعد تک مجالسوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور رہتا ہی ہوگا. آج 8 محرم کو یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ نہیں، ایک عزم لے کے عزا خانے سے اٹھیے گا کہ مولا عباس ہم نے آپ کا ماتم کر کر یہ نیت کری ہے کہ اب اگلے 8 محرم تک اگر ہم زندہ رہے تو اپنی کوئی ایک خطا اس سال محرم میں جو ہم ہر سال کرتے تھے، سال بھر کرتے تھے، اس کو درک کر دیں. مجلس ہم ویسی پڑھیں جیسے آپ چاہتے ہیں، بالکل ایک سال، ہر سال جب تک زندہ رہیے گا یہ جناب ابوالفضل العباس سے وعدہ کر کے اٹھا کریے گا کہ کوئی بھی ایک عیب جو ہمارے اندر ہے جو ہم جانتے ہیں، خدا ستار العیوب ہے، عیبوں کو ڈھانپتا ہے، لیکن ہر انسان جانتا ہے کہ میرے اندر کیا عیب ہے. تو اپنے مولا سے یہ عزم کر کے یہ عہد کر کے اٹھیے گا کہ آقا اٹھ رہے ہیں تو اب اگلے سال تک یہ جو عیب ہمارے اندر تھے، مثلا 3 تھے، تو اگلے سال تک یہ ایک عیب ہم نہیں کریں گے. وہ عیب کوئی سا بھی خدا نہ کرے حسینی بڑا عیب کرتا ہو، نہیں، عیب سے مراد مثلا والد صاحب بلاتے رہے اور ہم ان کی آواز پہ لبیک نہ کہیں، یہ بھی ایک عیب ہے. ماں بلاتی رہے ہم اس کی آواز پہ لبیک نہ کہیں پہلی آواز پہ، تو یہ بھی ایک عیب ہے. مجلسوں کا فرش بچھ جائے، شعرا پڑھتے رہیں، ذاکر بیٹھ جائے، پھر ہم عزا خانے کے اندر آنا شروع کریں، یہ بھی ایک عیب ہے. ٹھیک ہے؟ تو آج محرم میں 8 محرم کو جو بھی عیوب ہمارے اندر ہوں، چھوٹے بڑے، اس پہ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم ختم کر دیں. دھیمے دھیمے دیکھیے گا آپ کے اندر وہ روحانیت آنے لگے گی کہ جس روحانیت کو مولا عباس آپ کے اندر دیکھنا چاہتے تھے. جب روحانیت آ جائے گی تو فرش عزا میں بیٹھ کے دل لگے گا. بس میں بات ختم کر رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف. 8 محرم
सन 1447 हिजरी सुबह से न जाने कितने छोटे भाई और बड़े भाई और दोस्तान जो सरोली में बन गए हैं मेरे पिछले 3 साल से, मौलाना अबू मौला अब्बास, किसी ने कहा जंग पढ़िएगा, किसी ने कहा खुतबा पढ़िएगा, किसी ने कहा फजाइल पढ़िएगा, किसी ने कहा बस फजाइल पढ़िएगा जो आपकी समझ में है वो पढ़ी, लेकिन पढ़िएगा मौला अब्बास। ठीक है, अच्छी बात है, गाजी है ही ऐसा कि उसके फजाइल सुने जाएं। और फिर 8 मुहर्रम की तारीख, शर्त ये है कि अगर बेदार हैं तो ठीक है, मजलिस इंशाअल्लाह कल से भी औला होगी, और अगर बेदार नहीं, क्योंकि मैं गिरफ्तार हूँ, आप गिरफ्तार नहीं है, मुझे खाली यही नहीं पढ़ना, इसके बाद बहुत दूर दूर जाना, अल्हम्दुलिल्लाह फायदे हैं और सफर करना है, आपको भी सफर करना है अंजुमन के जरिए। तो अपने गले को गिरफ्तार ना करते हुए थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, 1 घंटा 1.25 घंटा जितनी देर की चले मजलिस, बस हमतन गोश रहिएगा। और नकात की मजलिस है, आज ना जंग है मौला अब्बास की, ना खुतबा है हसनैन भाई, ना ही फजाइल। मुझसे बेहतर उलमा इस मिंबर पे आए, मुझसे बेहतर खतीब इस मिंबर पे आए, उन्हीं ने जंगे भी खूब सुनाई, सिफ़ीन में भी अब्बास को दिखाया, करबला में भी अब्बास को दिखाया, काबे की छत पे खुतबा भी दिखाया, सब आप सुनिए। मैं जानता हूँ अगर मैं पूछूं तो इसमें से बुजुर्ग नौजवानों को नहीं कह सकता, लेकिन बुजुर्ग मुझसे बेहतर बता देंगे कि अब ये हुआ था, अब ये होता, अब ये होता। जिक्र मैंने छेड़ा था अबू मुहर्रम को, करबला और असहाबे करबला। तो अब्बास बज़बाने अब्बास यानी मौला अब्बास अपनी जबान 9 मुहर्रम की रात, मैंने कहा ना खुतबा, न फजाइल, न जंग, कुछ नहीं, लेकिन अगर घुटनों पे न खड़े हो जाना तो कंबर नाम बदल लेना, अगर आमादा हो तो एक अच्छी वाली सलवार पढ़ दो। सन 61 हिजरी की रात असहाब हुसैन के खैमे में जमा, मुतवज्जह रहे मेरे साथ, असहाब हुसैनी हुसैन के खैमे में जमा। लोगों ने इमाम हुसैन से एक सवाल किया कि बाद हमारे दुनिया में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, बाद हमारे दुनिया में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, जो रहेगा वो कौन होगा, जो नहीं रहेगा वो कौन होगा। अरे सरोली बिल्कुल सजावट है, आपके हमदन गोश करना है, मामला यूं उठाना है, यूं रख देना है। अहले करबला में जो 72 नहीं बल्कि 71 है, उन्होंने हुसैन 72 में जो सवाल किया, हुसैन बताओ कि हम जब नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। हुसैन ने कहा ये किसने कह दिया कि तुम नहीं रहोगे। थोड़ा बुलंद हो जाओ खुदा के लिए, सबके हाथ उठना चाहिए, वरना मैं फिर वही कहूंगा कि नाम ले लेके कहूंगा वही बोलो। हुसैन ने कहा तुमसे किसने कहा कि तुम नहीं रहोगे। कहा मौला मुझे मालूम है कि रहती दुनिया तक जब तक तुम रहोगे तब तक हम रहेंगे, लेकिन हम कह रहे हमारे बाद कौन सी कौम रहेगी, कौन सी कौम नहीं रहेगी, कौन लोग रहेंगे, कौन लोग नहीं रहेंगे। हुसैन ने कहा न कोई मुसलमान रहेगा, न कोई ईसाई रहेगा, न कोई अहले हुनूद रहेगा, न कोई यहूदी रहेगा। लोगों ने कहा मौला समझ में नहीं आया, आप वाज़े करें। हुसैन ने कहा दूर की बात नहीं है, कल सुबह तहुमाने दो, अब्बास अलम लेके निकलेगा। सुबह तहुमाने दो, अब्बास अलम लेके निकलेगा। नुक्ता तुम्हारे हवाले, अब्बास अलम लेके निकलेगा। अब्बास के पीछे पीछे देखना कौन कौन है। लोगों ने कहा मौला हम तो पहले ज़रूर खा के लेट चुके होंगे, जामे शहादत पी के लेट चुके होंगे। एक मरतबा हुसैन ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि हमें मौत नहीं आएगी, हम मरेंगे नहीं, तो तुम कैसे
مسکرائے علم کو جان کر جو اپنا کہے اور رہتی دنیا تک جو علم اٹھاتا رہے. بس آج سے لے کر صبح قیامت تک کے لیے کوئی مذہب و ملت نہیں, بس دو قومیں ہوں گی. جو علم کے سائے میں رہے گی وہ حسینی ہوگی, جو علم سے دور ہوگی وہ یزیدی. دو قومیں, ایک حسینی ایک یزیدی. میں بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں یا آپ پہنچ نہیں رہے؟ تھوڑا سا مائک پیچھے دیجیے. دو قومیں, ایک حسینی ایک یزیدی. رات گزرنے لگی, حسین کہہ کے خیمے کے اندر چلے. میں کھولی ہوں موضوع اپنا. موضوع ہے مولا عباس کا خطاب, خطبہ نہیں خطاب, اصحاب انصار حسین سے. اب تو آمادہ ہو گئے نا کہ مولانا کیا پڑھیں گے. مولا عباس کا خطاب, جنگ نہیں پڑھنا. ہاں آخر میں ہو سکتا ہے ایک حملہ میں دکھا دوں اگر آپ نے سننا تو. ابوالفضل عباس کا خطاب انصار اصحاب حسینی سے. حسین اندر چلے گئے, عباس باہر آئے. عباس خیمے کے باہر کھڑے ہو. تم جانتے ہو تم کیا ہو؟ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, مولا نے کہا, مولا عباس نے کہا انصار حسینی سے, تم جانتے ہو تم کیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آقا نے بتایا. ایسے ہو چکے, ایسے تو مکالمہ میں پڑھ چکا اور آپ پڑھوا چکے. بیداری کا ثبوت دے تو میں کابش آگے بڑھاؤں. عباس نے کہا تم جانتے ہو تم کیا ہو؟ انہی نے کہا بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آقا نے بتایا, جتنا حسین نے بتایا. ہم کیا ہیں؟ عباس نے کہا یہ 9 لاکھ کی تعداد دیکھ رہے ہو. لوگوں نے کہا کیا دیکھ کے ڈرتے ہو کیا؟ دیکھ کے ڈرتے ہو کیا؟ میرے ساتھ ہو رہا بالکل. کیا دیکھ کے ڈرتے ہو؟ کہا نہیں ڈرتے نہیں. کہ جب ڈرتے نہیں تو کیفیت کیوں بگڑی ہے, ہراس میں کیوں ہو, خاموش کیوں ہو؟ کہ کوئی دباؤ ہے؟ کہ نہیں. کہ خود سے آئے ہو یا آقا کے کہنے پہ آئے؟ کہ نہیں, خود سے آئے ہیں. بہت سے تم میں ایسے ہیں جو 6 محرم کو آئے, تم میں بہت سے ایسے ہیں جو 2 کو آئے, تم میں بہت سے ایسے ہیں جو 3 کو آئے, تم میں بہت سے ایسے ہیں جو آج آئے. لوگوں نے کہا آج خالی ہرایا ہے. ساتھ ہو جاؤ میرے, کہا آج ہرایا ہے. ہم لوگ الگ الگ تاریخوں میں آتے رہے, اکٹھا ہو گئے. کہا ان سے مت ڈرنا, ان سے مت ڈرنا, ان سے مت ڈرنا. تم سمجھتے ہو تم کون ہو, تم کون ہو؟ جو عباس بتاتا ہے کہ تم کون ہو. بس رولی والوں میرے ساتھ ہو جانا. عباس بتاتا ہے کہ تم کون ہو. تم ہو اللہ کے چنے ہوئے محور. تم ہو اللہ کے چنے ہوئے, اللہ کے چنے ہوئے. حبیب نے کہا اللہ تو نبیوں کو چنتا ہے. عباس نے تیوری بدل کے کہا حبیب بچپنا محمد کے نواسے کے ساتھ کاٹ دیا, تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ اصحاب حسین میں اور انبیاء میں فرق کچھ نہیں ہے. اصحاب حسین میں اور انبیاء میں فرق کچھ نہیں ہے. تم اصحاب حسینی ہو, اللہ کے محور ہو, اللہ کے گوہر ہو. اللہ نے تمہیں چنا ہے. جانتے ہو کس کے لیے آئے ہو؟ تم اللہ کے صحابی کی مدد کرنے آئے ہو, مدد کرنے آئے ہو, مدد کرنے آئے ہو. اب جانتے ہو حسین کون ہے؟ حسین اللہ کا صحابی ہے, آدم کا وارث ہے, نوح کا وارث ہے, ابراہیم کا وارث ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے, علی کا بیٹا ہے, رسول کا فرزند ہے. زمینوں کی تنابوں کو کھینچ کے زمینوں کے رسم کو نکالنے والا ہے. کون؟ وہ آقا حسین. تم اس کی مدد کو آئے ہو, تم اس کی مدد کو آئے ہو. انہوں نے کہا اچھا ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں. ایک نے دوسرے سے کہا, دوسرے نے تیسرے کا جملہ آپ کے حوالے, دوسرے نے تیسرے سے, تیسرے نے چوتھے سے. تو بدن میں اصحاب کے کبھی پیدا ہوئی, کبھی پیدا ہونے کے بعد سب نے ہاتھوں کو جوڑا. عباس سے کچھ نہیں کہا, جملہ تمہارے حوالے. حبیب نے سعید سے کہا, سعید نے زہیر سے کہا, زہیر نے حر سے کہا. جب ہم یہ ہیں تو یہ کیا ہے؟ جب ہم یہ ہیں
تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم نبیوں کے جیسے، ہم نبیوں کے جیسے. کسی نے جسارت کری، ہاتھوں کو جوڑا تو فرزند علی. جب ہم نبیوں کے جیسے تو پھر آپ خاموش ہو گئے. کبھی اس محض میں بھی گفتگو سنا کریے. جب ہم نبیوں کے جیسے تو پھر آپ اور پھر حسین بات کو فائدہ ہی کیا؟ اگر ہم نبیوں کے جیسے تو پھر حسین، پھر آپ. عباس نے کہا جاننا چاہتے ہو؟ آج چلو رات بھر تمہارے عزم کو ہم بیدار کریں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں. ابوالفضل العباس، باب الحوائج، باب المراد، اور ایک کتاب اور باب حسین. عباس کا ایک کتاب اور ہے باب حسین. عباس نے کہا اچھا اٹھو آؤ. سب کو اٹھایا. مغرب کے بعد کا واقعہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. خیام حسینی کے چاروں طرف، ٹوک دیجیے، خیام حسینی کے چاروں طرف حسین نے کہا اپنی اپنی تلواریں، عباس نے کہا اپنی اپنی تلواریں نکالو، خنجر نکالو، جو رکھی ہو نکالو. چاروں طرف. روایت کہتی ہے آج کا اگر وقت دیکھا جائے تو کم از کم 4 گھنٹے لگے خیام حسینی کے طرف خندق کھودی. ایک خندق چاروں طرف مولا عباس نے مل کے کھودی. جب خندق کھود دی پانی بھرا جاتا تھا، پانی تھا نہیں. آگ لگا. تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جاؤ خدا کے لیے. اگر بات سمجھ آئے تبھی بولنا، نہ سمجھ میں آئے تو میں فاطمہ کا واسطہ مت بولنا، جھوٹی داد مت دینا. بات پہنچ جائے تو میرے ساتھ ہو جانا. خندق کھودی، تھوڑی سی گفتگو سن لیں پھر انشاءاللہ چلیں. خندق کھودی، پانی میسر نہیں تھا، پہرے پہ سب یزید کے پہرے دار بیٹھے تھے. جب عباس خندق کھود رہے تھے تو شبر ادھر سے عباس کو دیکھ کے ہنس رہا تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا دیکھو خندق کھود رہی ہے اس لیے کہ ہم میں سے کوئی ادھر نہ جائے. یہ احد دہراتا ہے. شبر نے کہا یہ احد دہراتا ہے، احد دہراتا ہے. ایک مرتبہ جناب ابوالفضل العباس نے ایک مرتبہ دیکھا، گلا میرا نہیں ہے تمہارا گلا آج میرا ہے. عباس نے ایک مرتبہ دیکھا، کانوں پہ سنا، ہٹا دیا. پھر دوبارہ اس نے کمنٹس کیا. پھر مولا عباس نے دیکھا، پھر جانے انجانے میں کہا چھوڑو کیا اس سے منہ لگے. پھر دوبارہ کیا. 7ویں مرتبہ جب اس نے کہا دیکھو یہ خندق کھود رہے ہیں، یہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں، ان سے بتا دو جا کے یہ چنندہ ہیں، یہ چنندہ ہیں، ہمارے پاس لاکھوں کی فوج ہے. جب یہ کہا عباس نے ایک مرتبہ غرور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہاتھوں کو باندھا. باندھنے کے بعد کہا ابھی کچھ دیر پہلے کا واقعہ ہے شبر، تو اپنی اوقات بھول گیا کیا؟ میں نے تجھے کتا کہہ کے تھوڑا سا میرے ساتھ بولا، میں نے تجھے کلب کہہ کے ہٹایا تھا اور تو کہہ رہا میں خندق کھود رہا ہوں. تو دیکھتا ہے کہ خندق کھود رہا ہوں، کھود دی خندق. ہو سکتا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی اس پہ گفتگو نہ سنا، یا ہو سکتا سن بھی خندق کھود گئی. عباس پھر سب کو لے کے آ گیا. اب میرے ساتھ ہو جائے. عباس لے کے واپس خیام حسینی میں آ گئے. اب بیٹھنے کا ڈھنگ الگ ہے. سب بیٹھے ہیں، عباس بھی بیٹھے ہیں. خطبہ شروع کر دیا، یعنی کہ بیان جو دے رہے تھے، ہدایتیں، حکامتیں دیتے دیتے ایک دم سے خیمے کا پردہ اٹھا. حسنین بھائی بات پہنچ جائے تو دعا دے دیجیے گا. خیمے کا پردہ اٹھا. پہلے سلولی نوجوان پیچھے تک کا جملہ تمہارے گوشت دار. پردہ ہٹا. زینب نے دیکھا. دیکھنے کے بعد فضا جلدی آؤ، کاش کے اس منظر کو علی کی بیٹی قید کرتی. فضا نے کہا کون سا منظر ہے؟ کہ دیکھو سب ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے بابا کے آگے میسمو کمبرے بابا کے آگے میسمو کمبرے سلمان ابوذر میرے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں، میرے ساتھ میں ایسے بیٹھے
ایسے ہی بیٹھے ہیں. عباس بالکل بابا کی طرح لگتا ہے. ایک مرتبہ شیر نے انگڑائی لی. پھر زینب نے کہا فضا اب دیکھ لگتا ہے کہ شیر اپنے شکار پر ہے. اب دیکھ لگتا ہے شیر اپنے شکار پر ہے. عباس نے پہلو بدلا. ہاں تو اصحاب حسین بتاؤ جانتے ہو تم کون ہو؟ کس لیے آمادہ کیے گئے ہو؟ کس لیے تم کو میرے آقا نے چنا ہے؟ چنا ہے حبیب طبیب کربلا ہو تو، زہیر ثنائے کربلا ہو تو، مسلم بن اوسجا کامران کربلا کا خطاب ہے تمہارے پاس. کیوں آئے ہو؟ کس لیے تمہیں آقا نے اکٹھا کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ کس لیے تمہیں؟ ابھی بہت دور چلنا لوگوں کو، پہلے مقدمہ سنیں پھر بحالیاں پڑھوں گا تاکہ بات آگے جو آنے والی ہے وہ اس سے آپ متاثر کر کے سماعت کر لیں. جسے جلدی ہو بھائی وہ جا سکتا ہے، جسے کچھ کام ہو وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن مجلس میں میری طرف دیکھا کرو. بات سمجھ میں آئے سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے توبہ کیا کرو کہ ہم کو حسین کی مجلس میں بیٹھ کے ذکر حسین سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے نا. تو بالکل میرے ساتھ رہو. اس وقت سب سے اچھا میں ہوں، سب سے بالا میں ہوں، سب سے اچھا بہترین میں ہوں. اس سے زیادہ خوبصورت تم ہو، اس سے زیادہ خوبصورت تمہاری سماعتیں ہیں، اس سے زیادہ حسین تمہارا دل ہے، اس سے زیادہ حسین تمہارا قلب ہے. بس جس دل میں حسین دھڑکتا ہو، اور خالی حسین نہیں دھڑکتا، دل کی حرکت ہے 1 منٹ میں 72 بار سلام کیا کرو کہ کربلا اپنے اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہو، اس لیے کہ 72 کربلا جو بھی ہے 72 نہیں. تم کو میرے آقا نے چنا ہے، تم کو میرے آقا نے چنا. جانتے ہو تم اگر چاہو کہ میرے آقا کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تم سب اگر میرے آقا کو چھوڑ کر چلے جاؤ تو میں عباس کافی ہوں. ہو رہی ہے، بات شروع ہو رہی ہے. میرا گرفتا ہے میری آواز بن کے بول رہا تمہیں خدا حسین کا واسطہ. اگر بات سمجھ میں آ جائے بزرگوں سے دعا، آپ سب سے دعا تم سب بھی چلے جاؤ تو اب حسین کا کوئی بال بھی پھیکا نہیں کر سکتا. میں کافی ہوں، میں کافی ہوں. جناب بریر نے کہا تو پھر کچھ نظارے بتاؤ، اگر کافی رہو گے تو کیا ہوگا؟ سمجھ لو عباس کہ ہم سب نہیں ہیں. سمجھ لو عباس کہ ہم سب نہیں ہیں. کوئی ایک نظارہ دکھاؤ کہ جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں. جناب بریر حمدانی نے کہا بتاؤ کیا کر سکتے ہو؟ کہ آسمان کو ڈھال بناؤں گا، انگلیوں کو ذوالفقار آسمان کو ڈھال بناؤں گا. پہنچو میرے ساتھ. بات سن رہے ہو تم؟ آسمان کو ڈھال بناؤں گا. ڈھال سمجھتے ہیں؟ سپورٹ. آسمان کو ڈھال بناؤں گا، انگلیوں کو ذوالفقار بناؤں گا، نگاہوں کی ہیبت میں لشکر کو روکوں گا. نگاہوں کی حیبت سے لشکر کو روکوں گا، نگاہوں کی حیبت سے لشکر کو روکوں گا. بریر حمدانی چپ ہو گئے. انس ابن عمیر کہتا ہے اچھا عباس کیسے رکتا ہے؟ نگاہوں پہ کیسے رکتا ہے؟ کیسے رکتا ہے؟ کلام ہو ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ خندق کو پار کر کے ایک شخص آیا. توجہ سے رہا ہوں. ایک شخص آیا کہتا عباس عباس ایک خطہ 4 آدمیوں کا خندق کو پار کر کے آ گیا ہے. ایک مرتبہ عباس نے کہا اٹھو چلو دکھاؤ کہ نگاہوں پہ کیسے. چلو
اس نہج سے آئیے اس لیے کہ موضوع ہے کربلا، تو مجھے کربلا کے باہر نہیں جانا. اٹھو چلو دکھاؤ، صرف جملے ہیں غازی کے. اٹھو چلو دکھاؤ. عباس نے مرتجز کو اشارہ کیا. عباس نے تمہارے آقا نے جن کا قرض ہے تمہارے بازوؤں پہ، اگر غازی کی بات سمجھ آ جائے تو ساتھ ہو جانا. فاطمہ اور ام المؤمنین دونوں دعا دیں گی، اور یہی ہیں بیویاں دونوں. ایک مرد کو اٹھو 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 چلو میرے ساتھ دکھاؤ نگاہوں پہ، نگاہوں پہ 9 لاکھ کیسے رکتے ہیں، 9 لاکھ کیسے رکتے ہیں. مرتجز قریب آیا، عباس بیٹھا، خط کرتے ہوئے پیر چلے. عباس نے کہا ارے عباس نے کہا ارے رات کے اندھیروں میں گناہوں کی اولادوں، رات کے اندھیرے میں گناہوں کی اولادوں کیسے خندق کو پار کر کے آئے. صاحب جملہ ہے، کاش بی بی مجھے قوت دے. رات کے اندھیرے میں گناہوں کی اولادوں خندق کو پار کر کے کیوں آئے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو جیسے مکے میں تمہارے باپ دادا میرے نانا کو قتل کر کے منصوبے سے آئے تھے. تم یہ سوچ رہے تھے تب کہ علی سو رہا ہے. آج علی سو رہا ہے. کہ مقام نور کو رات کے سناٹے اور اندھیرے میں ختم کر دے. تب علی سویا تھا، آج علی سویا نہیں. آج علی سویا نہیں. قسم خدا کی ایسا ہی سناٹا تھا. آج علی سویا نہیں. حبیب نے کہا بلکہ یہ سب کہتے ہیں نگاہوں پہ روکو. بہت سنا ہے نگاہوں پہ رکا، نگاہوں پہ رکا، نگاہوں پہ رکا. توجہ اور جملہ آپ کے حوالے. عباس اور انصار حسینی میں مکالمہ ہے. بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر نہ بھی ہو تو عباس کافی ہے، عباس کافی ہے، عباس کافی ہے. میری طرف دیکھ امان بھائی، مرتجز پہ بیٹھے بیٹھے آپ کے اور میرے آقا نے، آپ کے اور میرے آقا نے جو خندق کھلی ہوئی تھی، خندق کھلی ہوئی تھی چاروں طرف، ایک مرتبہ خیام حسینی کا طواف کیا. نا ایسے نہیں. خیام حسینی کا مرتجز پہ بیٹھے ہوئے طواف کیا، طواف کیا، طواف کیا. ایک مرتبہ عمر سعد نے یہ منظر دیکھا. دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ طواف کون کر رہا ہے؟ شمر کہتا ہے عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے. 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا کیا حسین کے خیمے کعبہ بن گئے؟ کیا حسین کے خیمے کعبہ بن گئے؟ جملہ آپ کے حوالے. آخری مرتبہ توجہ. ایک مرتبہ مرتجز پہ بیٹھے بیٹھے عباس نے مرتجز کو پیچھے کیا، خندق سے کچھ پیچھے ہوئے، تلوار 2 دم نکالی. نکالنے کے بعد اب مرتجز سے اترے. ایک پلک بنا جھپکے، ایسا موضوع ہے. مرتجز سے اترے. جب طواف کر چکے
تو ایک مقام پہ تلوار کو رکھا، کھینچتے ہوئے تلوار سے ایک خط کو کھینچا، خط کو کھینچا. جملہ بہت بڑا ہے، آدم بھی اگر دو کے ساتھ دانت دے تو پورا نہ ہوگا. خط کو کھینچا، میں وہ سمجھ رہا ہوں. خط کو کھینچا، کھینچنے کے بعد کہتے ہیں ارے مکرو یارو عرب کے بے حیاؤ، آؤ یہ خط کھنچ چکا ہے، اگر ہمت ہے تو اب اس خط کو پار کرو اور خیام حسینی تک آؤ، اور خیام حسینی تک آؤ، اور خیام حسینی تک آؤ. عرب کے ایک بہت بڑے عالم نے کہا یہ خط 9 محرم کی رات نہیں کھینچا تھا، یہ خط خیام حسینی میں، جملہ تمہارے حوالے، یہ خط خیام حسینی میں نہیں کھینچا تھا بلکہ عباس نے 9 محرم سن 61 ہجری یہ خط صبح قیامت تک کے لیے کھینچ دیا تھا. اور یہ خط ہر اس عزا خانے کے باہر کھینچا ہے. اب جو حسین کا عزادار ہے وہ عزا خانے کے اندر ہے، لیکن اس خط کے باہر، اس خط کے اندر جیسے یزیدی نہیں آ سکتے، کفر والے نہیں آ سکتے، بے حیا نہیں آ سکتے، بے غیرت نہیں آ سکتے، تو صبح قیامت تک اب اگر کوئی مجلس میں نہ آئے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ مجلس میں نہیں آیا، عباس کے خط کی حالت میں، عباس کے خط کی وہیں بیٹھ گئے سب. عباس خیموں کا طلایہ کرتے رہے. تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے جاؤ، میں کافی ہوں اپنے آقا کے، میرے ہوتے ہوئے کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. تلوار نکلی ہوئی ہے، خیمے کا طلایہ کر، تلوار نکلی ہے. تلوار کی کھنگرج زمین پر ٹکرانے سے جو آواز ہونے لگی تو لوگوں نے کہا یزیدی سپاہ میں کہ یہ کب سوئے گا. میں اپنے معیار سے نیچے نہیں آ سکتا، میرے پاس اتنی طاقت ہے. یہ کب سوئے گا، سوئے گا، سوئے گا. غازی نے ویسے سنا جیسے خیبر میں رسول نے کہا تھا اور مدینے میں علی نے سنا تھا. یہ کب سوئے گا؟ غازی سنتا رہا، طلایہ کرتا رہا. غازی سنتا رہا، طلایہ کرتا رہا. لشکر یزید میں لوگوں نے قرآن کی تلاوت بلند کر دی. جملہ پھر آ گیا ہے، طاقت سمیٹ لو. لشکر یزید میں لوگوں نے قرآن کی تلاوت بلند کر دی، نمازوں کی تکبیریں بلند کر دی. عباس انصار حسین کے پاس بیٹھ گئے، کہا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہاری پھونک کے بھی مقابلے کچھ نہیں ہے. تم پھونکو گے یہ ختم ہو جائے گا. ان سے گھبرانے کی، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. یہ کافر ہیں. کہ میں بیٹھا رہوں پیچھے والوں نام لے ہی لو، سوچ لو. ادھر والوں بھائی
ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ کافر ہے۔ 2 سال سے متواتر آپ تاریخ سن رہے ہیں، آپ تو نقطے کو سمجھ گئے ہوں گے نا، یہ کافر ہے۔ ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں۔ ایک سپاہی حسین کھڑا ہوا، انصار حسین، اس نے کہا قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عباس نے کہا کافر ہیں۔ نمازوں کی تکبیریں بلند کر رہے ہیں، عباس نے کہا کافر ہیں۔ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، کہا کافر ہیں۔ کہا عباس ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان ہیں، عباس نے کہا کافر ہیں۔ جب لوگ تکرار کرتے رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ عباس نے کہا جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں؟ جانتے نہیں ہوں میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں عباس ابن علی، میں کہہ رہا ہوں نا یہ کافر ہے تو پھر ہے، کہ دلیل دو، کہ جو نانا کو چھوڑ کے بھاگے وہ بھی کافر، جس کا سلام کا جواب میری اماں نہ دے وہ بھی کافر، اور جو حسین کے ساتھ نہ دے وہ بھی کافر۔ یہ میرے آقا کا ساتھ نہیں دیتے، یہ کافر ہیں۔ ان کو مسلمان نہ سمجھنا، یہ کافر ہیں۔ لوگوں نے کہا حسین دنیا کیا کہے، عباس دنیا کیا کہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تکبیر بلند کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو یہ کافر۔ عباس نے کہا کافر، اس لیے کہ قرآن مجید میں موجود ہے، میرے نانا سے میرے رب نے کہا اے میرے حبیب جو تم کو پشت دکھا کے چلا جائے پھر ہم اسے مسلمان نہیں جانتے۔ تو حسین ہے خدا کی، حسین ہے خدا کی خاموش تصویر، یہ حسین کو چھوڑ چکے ہیں، یہ کافر ہیں۔ تم میں سے اب بتاؤ کوئی جاننا چاہتے ہو کہ حسین کیا ہے؟ کہ نہیں ہم جان چکے، کا ساتھ دینا ہو تو دو، ورنہ ہم اپنے آقا کے لیے کافی ہیں۔ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، خیموں کی آگ ٹھنڈی ہونے لگی جو جلائی تھی۔ کیوں جلائی تھی؟ تاکہ ادھر کا کوئی ادھر نہ آئے۔ جو 4 لوگوں کا خطہ آیا تھا، ڈیلیگیشن آیا تھا، اس کو عباس نے مارا نہیں، کہا بیٹھ جاؤ، جیسے میں نے کہا ایسے نہیں کہا بیٹھ جاؤ۔ مجال نہیں تھی کہ چاروں کھڑے ہو جاتے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں، میرا گل میں بہت زور لگا کے بول رہا ہوں تو آواز نہیں کرتی۔ عباس نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ رات گزر گئی، جناب زینب باحجاب خیمے کے باہر نکلی کہ بھیا ان کو بٹھایا تھا، کہ شہزادی اگر آپ کہیں تو قیامت تک یہیں بٹھا لوں گا۔ آپ کہیں تو قیامت کا سورج نکل آئے گا، یہ لوگ بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ یہ حسین کے خیمے کی طرف آئے تھے۔ اب چاروں کو کھڑا کیا، اٹھو، کس لیے آئے تھے؟ جملہ آ گیا ہے تو اگر دو میرے حق میں کہ اللہ طاقت دے دے۔ ایک مرتبہ کس لیے آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ کیا پتا نہیں تھا کہ میں پہرے پہ ہوں؟ کس لیے آئے تھے؟ کیا پتا نہیں کہ میں پہرے پہ ہوں؟ میں پہرے پہ ہوں۔ ان لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا عباس معلوم تو تھا، میں نے شمر سے کہا بھی تھا کہ پہلا عباس کا ہے، اگر پکڑے گئے تو جان سے جائیں گے، اگر پکڑے گئے تو جان سے جائیں گے، اگر پکڑے گئے تو جان سے جائیں گے۔ عباس نے کہا میں عباس ہوں، جو شمر کہے گا میں وہ نہیں ہونے دوں گا، جو شمر کہے گا میں وہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بتاؤ کیا سوچ کے آئے تھے؟ کیا سوچ کے آئے تھے؟ کیا سوچ کے یہ آئے تھے کہ حسین کو قتل کر دیں گے، حسین کو قتل کر دیں گے؟ کہاں سے تعلق ہے؟ کہ کوفے سے۔ تمہارا کہاں سے؟ کہ بصرہ سے۔ تمہارا کہاں سے؟ کہ شام سے۔ تمہارا کہاں سے؟ کہ ہم مدینے کے ہیں۔ 4 ہو، 4 تھے، 4 ہو، اکٹھا آئے تھے، کہاں جانا کیسے پسند کرو گے؟ اہل سرولی آج تم پڑھوا لو،
कल तक मैंने पढ़ी है। जाना कैसे पसंद करोगे? मेरी जितनी कुवत मैं सब दे दूंगा। जाना कैसे पसंद करोगे? कहा जैसे आए थे अगर वैसे ही चले जाए। कहा आए तो खंदक की छलांग लगा के, जाओगे कैसे? कहा जैसे भेज दें। जनाबे शौन आगे बढ़ के कहते हैं गाजी अगर कहो तो मैं भेज दूं। हबीब कहते हैं कहो तो मैं भेज दूं। कुरैन कहते हैं कहो तो मैं भेज दूं। सारे के सारे एक हुए। अब जनाबे अब्बास कहते तुमने ही कहा था ना कि निगाहों पे रुकते कैसे हैं, निगाहों पे रोका कैसे जाता है। ये आ ही गए हैं तो इनको निगाहों से भेजोगे। गाजी कुछ कदम पीछे हटा। जैसे ही गाजी पीछे हटा ये और अपनी हिस्से अपनी जगह को छोड़ के ये पीछे हटे। गाजी ने हाथों को बांधा, निगाहों को बंद किया, हुसैन के खैमे को देखा, तो हुसैन के खैमे को देखा, पर्दे के पीछे खड़ी ज़ैनब को देखा, इशारा किया बीबी कैसे, बीबी कैसे, शहजादी कैसे। ज़ैनब ने एक तबस्सुम भरा चेहरा, तबस्सुम ला के चेहरे पे कहा अब्बास ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे सिफ़ीन में मारिद के बेटों को भेजा था। आप नहीं पहुंचे। ठीक वैसे ही जैसे मारिद के बेटों को भेजा था। अब्बास ने कहा तुम इधर आओ, कूफे के हो ना, कूफा जाओगे, माँ से मिलना है, बीवी से मिलना है, बच्चों से मिलना है। अब्बास ने करीब बुलाया, गरेबान पकड़ा, उठाया, उठाने के बाद कहा ये बता यहाँ से आसमान की सैर करता जाएगा या यूं ही जाएगा? उसने कहा आका जान बख्श दीजिए यही काफी है। अब्बास ने कहा बख्श भी दूंगा, गिरते गिरते मर जाएगा। अगर बख्श भी दूं तो गिरते गिरते मर जाएगा। बहरहाल तो मुकालमा नहीं पढ़ा, वक्त आया हो छोड़ दो। लोगों ने कहा सुबह हो गई। अब्बास के पास उमर साथ ने एक खत भेजा। अब बहुत देर हो चुकी है अब्बास, अब या तो बैत कर लो या जंग, और नहीं रुक सकते। गाजी अब्बास ने रोका पड़ा। पढ़ने के बाद उस रोके को फाड़ने के बाद फेंक दिया। कहा जाके शिविर से कह देना कि अभी हुसैन के अंसार जिंदा हैं और जो आका कहेंगे अब्बास वही करेगा। जो आका कहेंगे अब्बास वही करेगा। खैमे में आ गए, आका ऐसा ऐसा खत आया था, ये लिखा था। हुसैन ने कहा तुमने क्या जवाब दिया? कहा हमने कहा जो आका कहेंगे वही अब्बास करेगा। कहा ठीक है अब्बास बैठो। अब्बास बैठ गए। सबसे पहले सब जाते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जंग होती रही। अब्बास खड़े देखते रहे। आखिर में एक तीर उमर साद ने ऐसा चलाया जो गाजी अब्बास के कदमों पे आके गिरा। जब कदमों पे आके गिरा गाजी ने तीर उठाया, उंगलियों से तोड़ा, तोड़ने के बाद फेंका और एक जुमला कहा अगर मार नहीं है, अगर मार नहीं है तो फिर सामने आके मारो ताकि बताऊं कि मेरे बाजुओं में शीर किसका है। सामने आके मारो जिससे मैं बताऊं कि मेरे बाजुओं में शीर किसका है। सब जा चुके। अब अब्बास अपने घोड़े पे बैठ के फिर चले। अब जब चले तो सरकारे वाला मैं ये बता दूं कि नहरे फरार ऐसे नहीं जैसे ये तालाब है, नहीं, नहर है नशेर, मैदान है बलंदी। नहर के करीब से नशेर बलंदी पे फौजें लगी भी हैं दस्ते दर दस्ते के साथ। अब्बास को पहुंचना। एक मरतबा अब्बास ने फिर से वही जो रात किया था, एक मरतबा नेज़ा निकाला और लकीर को खींचा। लकीर खींचने के बाद कहा जानते हो ये लकीर है या मौत का पहरा? ये लकीर है या मौत का पहरा? लोगों ने कहा गाजी मेरी निगाह में तो लकीर है। गाजी ने कहा तो फिर आओ।
ہم بتائیں گے کہ یہ لکیر ہے، یہ پہرہ موت. کسی سے نہیں لڑنا. مجھے اس کی تلاش ہے جو کل رات یہ کہہ رہا تھا کہ عباس خندق کیوں کھود رہے ہیں. مجھے کسی سے نہیں لڑنا. اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو بھی میں اسے معاف کر دوں گا، اس لیے کہ آقا کا حکم ہے. اس کو بلاؤ جو رات کہہ رہا تھا کہ عباس خندق کیوں کھود رہے ہیں. ایک مرتبہ شمر اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے آ گیا. جیسے ہی آ گیا ہے کیا کہتا تھا؟ مجھ سے کل کچھ کلام کر رہا تھا کہ خندق کیوں کھود رہے ہیں. میں عباس ہوں. خندق اس لیے کھودی تھی کہ تجھ جیسے نجس طہارت والی جگہوں پر نہ پہنچے. تجھ جیسے نجس، منہ دیکھی بات بالکل نہیں، آج سمجھ آئے تو سمجھ لینا. تجھ جیسے نجس طہارت کے خیمے کے قریب نہ پہنچے. جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. کہا سن لے تو میرے بابا کے ہمراہ صفین میں تھا. میں تیری دوغلی شجاعت کو پہچانتا ہوں. تو میری بھی شجاعت کو جانتا ہے. تو اب یزید کے ساتھ ہو چکا ہے. میں کل بھی حسین کا سپاہی تھا، آج بھی حسین کا سپاہی ہوں. اگر چاہتا ہے تیری جان کی امان رہے تو بہتر ہے ابھی لوٹ جا. یہ کہہ کے عباس گھوڑے سے اترے، علم ہاتھ میں لیا، دریا کی طرف جانے لگے. جیسے ہی دریا پہ پہنچے شمر کا خوف سے اپنے آپ کو موڑو. سپاہیوں سے کہا خوف سے اپنے آپ کو موڑو، دریا کی طرف چلو. اگر شیر دریا میں اتر گیا تو رخ خیمے کی طرف ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ خیمے حسینی میں پانی جائے. ایک مرتبہ عباس نے سنا. ایک مرتبہ سننے کے بعد گھوڑے کی لگام پکڑی، دریا کے بیچ میں آئے. کہا شمر تو دریا پہ آنے کے لیے روکتا تھا. عباس ہی نہیں، عباس کا علم بھی دریا میں آ گیا، مشک بھی دریا میں آ گیا، گھوڑا بھی دریا میں آ گیا. شمر نے فوراً ایک مرتبہ نیزہ نکال کے عباس کی طرف مارا. غازی نے انگلیوں سے پکڑا، نیزے کے تو حصے کیے. اب جو نیزے کی یعنی تھی واپس جو ماری تو روایت کہتی ہے ماری تمہارا، مالک کا بیٹا مرا، بیٹے کا بیٹا مرا. لوگوں نے کہا اس سے نہ لڑنا، یہ عباس ہے. کسی نے کہا عباس نہیں، یہ علی کا وہ بھوکا شیر ہے جو شکار کرتا. علی کا بھوکا شیر جو شکار پہ نکلا. عباس نے کہا میں جنگ نہیں کرنے آیا، میں جنگ کرنے نہیں آیا. مجھے آقا کے لبوں کی جنبش کا احساس ہے. ہٹ جاؤ، میں تمہاری جانیں بخش رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں. کیا شمر کا نہیں، میں آتا. عباس نے کہا تمہارے ہی تو انتظار تھا. جاگو. میں سمے ختم نہیں ہوگی، میں تھکا نہیں ہوں. میں نے کہا تھا مکالمے کے بعد مکالمہ ہے. ایک مرتبہ اس نے عباس نے کہا، شمر نے کہا میں آتا. عباس نے کہا تیرا ہی تو انتظار تھا. ایک مرتبہ غازی نے تیوریوں کو بدلا، آستینوں کو سمیٹا، نیزے کو دودم کیا، پھر سے گھوڑے پہ آئے، ٹوٹ پڑے. اب جو ٹوٹے تو شمر نے کہا رک جاؤ. عباس نے کہا ابھی سے امان مانتے ہو؟ ابھی تو گرمی نہیں کری. ابھی سے امان مانتے ہو؟ ابھی تو در بھی نہیں کری. شمر کا تھوڑا سا رکو، دو دم لو، سانس تو لینے دو. لوگوں نے عباس کو آتے دیکھا، گھوڑوں کو پیچھے لیا. عباس بڑھتے رہے، لشکر سمٹتے رہے. جو غازی آگے بڑھا، لشکر یزید
پیچھے سمٹا. ایک مرتبہ عباس نے اپنے آپ کو جھجلاہٹ دی. جھجلاہٹ دے کے جیسی چلایا غازی کہ کس میں دم ہے جو زہرا کے بیٹے پر آ کر حملہ کرے اور حسین کے خیمے تلک پہنچ جائے اور حسین کے خیمے کو دیکھے. لوگوں نے کہا مجھ میں ہمت نہیں. یہ دہاڑ ایسی تھی کہ لوگ ایک کے اوپر ایک ہو کے راستے کو چھوڑ کے بھاگے. اب جب بھاگے تو عباس نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں. نہ بابا کسی کے پیچھے بھاگتا تھا نہ عباس کسی کے پیچھے, بابا کسی کے پیچھے نہ عباس کسی کے پیچھے بھاگے گا. لوگ بھاگتے رہے. روایت کہتی ہے ہولناکی اتنی بڑھ چکی تھی کہ کتنے تو اپنے ہی لشکر کے پیروں کے نیچے آ کے مر گئے. غازی نے اطمینان سے مشق بھری, گھوڑے پہ بیٹھے, واپسی کری. اب لوگوں نے عباس کو حلقے میں لینا شروع کیا. کسی نے تیر چلایا, کسی نے نیزہ چلایا, کسی نے تبر چلایا. آپ رونے لگے. 8 محرم بے صبری کا انتظار. 8 تھوڑا سا 8 محرم فضائل میں جو کمی رہی شہزادی اسے معاف کیجیے. مال مجلس مسائل مولا اس میں جو کمی رہ جائے سرکار وفا آپ معاف کیجیے. پورے ہندوستان میں ایک ولولہ رہتا ہے. صبح جو 2 بجے سے کوئی بلو 10 منٹ کی تھی, لیکن عجیب میں صبح سے دیکھ رہا تھا کہ ہمارا سیف وہ علی حیدر, یہ امام حیدر, وہ زید, یہ ہمارے بزرگ مولا عباس, مولا عباس, مولا عباس. عجیب کیفیت. کچھ سانس میں پیچھا چھوڑا, کچھ پہلون, کچھ آواز. میں کھڑا نہیں اتر پایا, میری شہزادی قبول کرے. جو بھی فضائل تھے جو سیدہ نے پڑھوایا وہ پڑھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جنگ کے لیے آدھی. سوچا تھا کہ نیا روپ دکھاؤ. بہرحال شہزادی قبول کرنے والی ممبر پہ آگے جا کے نہیں پڑھتا جو وہ پڑھواتی. لیکن ایک کیفیت ہے. صبح سے ہم نے حسنین بھائی سے بھی کہا, اوم خان بھائی سے بھی کہا, مولانا سلطان صاحب سے بھی کہا کہ بھائی آج کیفیت الگ ہوتی ہے. آج کی میرے طاقت نہیں, خدا طاقت. عجیب کیفیت. زینب جب مدینے سے چلی تو عباس کو ایسے حسرت سے دیکھا. علم دیکھیے غازی کا. عجیب کیفیت آج علموں پہ. عشر اگلے سال تک کے لیے ملتوی ہو گیا. کل شب عاشور ہے. علی کی بیٹی جب مدینے سے چلی, زینب بنت علی نام ہے, 18 برادر تھے, سبھی شیر تھے, لیکن 18 برادر تھے. بہت روگے انشاءاللہ, بہت دیر تک روگے. 18 برادر تھے, سبھی شیر تھے, لیکن عباس پر زینب کو بھروسہ ہی ہے. اللہ اکبر. کلثوم, سکینہ, ام سلمہ, ام فروا, ام لیلا, اے بیبیوں
تمہاری چادر کی ضامن زینب ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہ میرا عباس جیسا بھائی ہے، کاش پڑھ لے جاؤں گا، میرا عباس جیسا بھائی۔ زینب کو عباس میں ڈھارس، حسین کو عباس میں ڈھارس، سکینہ کو عباس میں ڈھارس، کل کے کل صحابہ اور انصار کو عباس میں ڈھارس۔ عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ اور جب چلے، بہت ہو گئے انشاءاللہ ابھی میں طاقت سمیٹ رہا ہوں، جب چلے آقا مکے پہنچ گئے، یہ آپ سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، تلوار نہیں، ابھی کربلا نہیں۔ بصرہ پہنچے، تلوار کا بھی کربلا نہیں، کربلا آ گیا۔ 9 محرم کو حسین کا بھائی سیقر کرنے لگا۔ حسین نے یہ منظر خیمے سے دیکھا، عباس جی آقا کیا کر رہے ہو؟ آقا کا دہم ہے، تلوار کو سیقل کر رہا ہوں، سیف دے رہا ہوں، یعنی دھار دے رہا ہوں۔ عباس کو دیکھا تو واپس آئے، زینب جی آقا کوئی تقریب کرو۔ کوئی تقریب کرو بہن، کیا ہوا؟ غازی کو بہن مدینہ سے کہتا آ رہا ہوا، پاس میں کربلا نہیں، کاش میں پڑھ لے جاؤں۔ حسنین بھائی خدا سب کے بھائیوں کو سمجھ، بڑی دھارس، میں روک نہیں سکتا۔ زینب شیر نے تلوار نکالی، یہ غازی ہم سب کی حاجتوں کو۔ زینب عباس کے قریب آئی، قریب آگے کہتی ہے بھیا تلوار کو سیف کیوں دیتے ہو؟ کہ شہزادی معلوم نہیں کل دہم ہے، اور میں نہیں چاہتا کوئی آقا کے خیمے کی طرف دیکھے، جب تلک عباس زندہ ہے کچھ ہونے نہیں دے گا۔ یہ زینب نے سنا کہ بھیا میں کہتی ہوں تلوار توڑ دے، تلوار توڑ دے۔ عباس نے کہا شہزادی آپ کا حکم ہے۔ عباس نے تلوار کو توڑ دیا، توڑ دیا عباس نے تلوار۔ شہزادی نے کہا توڑ دو، عباس نے توڑ دو۔ نہ لشکرے نہ سپاہی نہ کثرت الناس سے کوئی نہیں بچا انصاروں، کوئی نہیں بچا اپنوں۔ عباس خیمے حسین کے پاس آئے، تھوڑا سا قابو کر رہا ہوں کیونکہ آنسو نکلتے تو گلا بھر بھر آ جاتا۔ عباس خیمے کے پاس آئے حسین کے، 2 زانو بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکایا، آقا اجازت دیجئے، اجازت دیجئے، بالکل نیا رخ ہے مصائب کا، آقا اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا عباس عباس اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو جاگتی تھی، عباس اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو جاگتی تھی، وہ جاگیں گی جو سوتی تھی۔ عباس نے کی سنا، آقا کے گلے لگے کہ مولا ایسا نہ کہیے، کہ تم کو کیسے اجازت دے دوں، تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے علم دیکھ کے کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ بالآخر علم کو عباس نے ہاتھوں میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد چاہتے ہیں کہ خیمے سے نکلے، ادھر خیمے سے نکلنا تھا، جملہ سننا، زینب خیمے کے باہر آئی، پروردگار میرا عباس جا رہا، پروردگار میرا عباس جا رہا، اے بیویوں اپنی چادروں کی ضمانت واپس لے لو، میرا غازی جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ دور بڑھے، کچھ دور بڑھے، رکے،
रुकने के बाद देखा एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम सकीना है, हाथ में मशकीज़ा है। मैंने जुमला हर जगह पढ़ा, फिर भी पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ चुका हूँ। अलम को गौर से देखना, अब्बास के अलम में एक मशकीज़ा होता है। आपकी भी भतीजियाँ हैं, आप भी किसी के चचा हैं, मौला सलामत रखे। एक मरतबा सकीना ने एबा पकड़ी, अम्मो अम्मो अलम को खम करो। अब्बास ने अलम झुकाया, सकीना ने मशकीज़ा बांधा। अरे आज जो अलम देखा तो लगता है अब्बास सकीना। रो रो हक़ गिरिया अदा करो। ज़हरा भी है, उम्मुल बनीन भी है। एक मरतबा अब्बास ने अलम झुकाया। मैं आराम से पढ़ूंगा, रोने में कमी न रखना। फातिमा का घर उजड़ने को है, एक रात रह गई। मौला अब जो साले आइंदा रहे तो फर्श अज़ा नसीब करना। गाजी जाने लगा, ज़ैनब की रूह जिस्म में थरथराई। हुसैन का मुंह ज़ैनब ने पढ़ा। एक मरतबा हुसैन के करीब ज़ैनब आई, गाजी जाता रहा। हुसैन के शानों को ज़ैनब ने पकड़ा, पकड़ने के बाद गर्दन का बोसा लिया। कहा अब अब्दुल्ला मेरे भाई मेरे माँ जाए, अब यकीन हो गया, अब यकीन हो गया, अब यकीन हो गया। हुसैन ने कहा क्या? कहा बाबा की बात याद आ गई, अब्बास जाना तुम्हारा गला। अब्बास जाएगा, तुम्हारा गला कटेगा। बस सुनो, मैं मसाइब पे आ गया। एक मरतबा अब्बास जाने लगे। सकीना ने कहा बच्चों मेरा गयूर चचा नहर को गया है, मेरा गयूर चचा गया है। लेकिन एक मरतबा ज़ैनब ने कहा अब्बास रुको, अब्बास रुको, थोड़ा हौसला ले लो। अब्बास रुको, अब्बास रुक गए। फरेरे को खोला। आका हुसैन से कहा माँ जाए, नाना जब बाबा को अलम देते थे कुछ तहरीर करते थे, तुम भी कुछ तहरीर करो। हुसैन आगे बढ़े, फनसरुम मिनल्लाह फतहुल करीब को काटा, नसरुम मिनल्लाह फतहुल करीब को काटा। दूसरे फरेरे के रुख पे लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब ने कलेजा पकड़ा, ए मेरे भाई। अब्बास जाने लगे, बस मैं आ गया मक्तल में। अब्बास जाने लगे। एक मरतबा नहर के ऊपर अकबर का शाना है, हुसैन का हाथ है। जाते हुए अब्बास को देख रहे हैं। अलम में जुम्बिश देखी, कमर को पकड़ा। कहा अकबर देखो मेरे कुछ दिखाई नहीं देता, क्या सही में अलम जुम्बिश ले रहा है, सही में अलम झूम रहा है? अकबर ने कहा हाँ बाबा, जरा नहर तक लेकर चलो, मेरे भाई की खैर तो है, मेरे अब्बास की खैर तो है। कमर पकड़ के हुसैन या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद करते पहुंचे। अब जो नहर पे पहुंचे तो देखा शाने कटाए, राजी नहर पे है। करीब पहुंचे, सरे अब्बास उठा के जानू पे रखा। ए मेरे भाई, एक तमन्ना है, तूने बचपन से आगा कहा, आज भाई कह दे। भाई ने भाई को भाई कहा, अलम हाथ में लिया, खैमे की तरफ चले। सकीना खैमे से बाहर निकली। ए बाबा, चचा कहाँ गया? हुसैन की साबरा बेटी, ए बेटी, अब चचा Thank you.